ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے خود کو کبھی عام نہیں سمجھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے خاص ہوں، اس لیے مجھے ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسی میں خود ہوں۔ لیکن میرے خوابوں اور ان کی تعبیر کے درمیان غربت کی دیوار حائل تھی، جسے گرا کر میں نے بہت آگے جانا تھا۔ اپنی خواہشوں کے آسمان پر بہت اونچا اڑنے کے لیے میں ہر حد پار کرتی گئی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ کس قدر بھیانک ہے۔ میرا نام سارہ ہے اور میرا تعلق ایک بہت زیادہ غریب گھر سے تھا۔ گھر میں جتنی زیادہ غربت تھی اتنے ہی افراد بھی اس گھر میں رہتے تھے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود میرے ابا نے 2 شادیاں کیوں کی تھیں، کیونکہ لوگ دوسری شادی یا تو اولاد کی خاطر کرتے ہیں یا پھر ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ دونوں گھروں کی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکیں۔ لیکن میرے ابا کے پاس وسائل تو بالکل نہیں تھے، البتہ مسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور اولاد کی بات کی جائے تو میرے ابا کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جو کہ ان کی پہلی بیوی سے تھے۔ جب میرے ابا نے دوسری شادی کی تھی، اس وقت اماں کی گود میں میرا بھائی تھا، جو 2 بہنوں کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہم 2 بہن بھائیوں کی پیدائش ابا کی دوسری بیوی آنے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ جس گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے وہ گھر دادا کا تھا، اور ان کی وفات کے بعد ابا اس گھر کے اکلوتے وارث تھے۔ اس لیے وہ نہ تو کسی کی کوئی بات سنتے تھے اور نہ ہی کسی کی مانتے تھے۔ یہاں تک کہ میری اماں جیسی لڑاکا عورت کو بھی انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ ویسے تو میری اماں سے پورا محلہ واقف تھا کہ اماں کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، لیکن ابا کے سامنے کبھی بھی اماں کی نہیں چلی تھی۔ اور جب ابا نے دوسری شادی کی تو ہمارے گھر کے بالکل برابر میں مکان کرائے پر لیا اور اپنی بیوی کو وہاں رکھا، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف 3 کمرے تھے، جس میں ایک کمرہ اماں ابا کے پاس اور دوسرا کمرہ ہم بہن بھائیوں کے پاس تھا، اور تیسرے کمرے میں فی الحال تو سامان رکھا ہوا تھا۔ لیکن اماں کا ارادہ تھا کہ بھائی جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہم سے الگ دوسرے کمرے میں ہی سوئیں گے۔ اس لیے اماں نے ابا کی دوسری بیوی کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس دن تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بعد میں میری بہنوں سے پتہ چلتا تھا، کیونکہ میں تو جب اس دنیا میں آئی تھی اس وقت مجھ سے پہلے میری 2 بہنیں اور 2 بھائی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ یہاں تک کہ میری سوتیلی ماں کے پاس بھی ایک بیٹا تھا جو مجھ سے تھوڑا ہی بڑا تھا۔ میرے ابا مزدور آدمی تھے، شروع سے ہی محنت مزدوری کرتے تھے، اسی طرح ہمارا گھر چل رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مزدوری روزانہ نہیں لگتی تھی۔ جس دن ابا سارا دن فارغ بیٹھ کر گھر آتے تو اس شام اماں اور ابا کی لازمی لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ دھیاڑی لگا کر ابا جو پیسے گھر لاتے تھے اسی سے اگلے دن کا راشن پانی آتا تھا۔ اس لیے جس دن ابا کو کام نہیں ملتا، اماں کو اگلے دن کی پریشانی ستانے لگتی تھی۔ وہ ابا سے بحث کرنے لگ جاتی اور معاملہ شدید لڑائی تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ایک معمولی سی بات تھی، کیونکہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ماں باپ کو اسی طرح لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ میری بہن بتاتی تھی کہ جب تک ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی اماں اور ابا کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ ابا ہمیشہ اپنی منمانی کرتے، جبکہ اماں کہتی تھیں کہ اگر دن 12 بجے تک ایک جگہ سے مزدوری کا کام نہیں ملتا تو سارا دن وہیں بیٹھ کر لوگ دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتے اور گپے لڑانے کی بجائے اگر ابا کہیں اور جا کر محنت مزدوری کر لیں تو آدھے دن کی دھیاڑی تو مل سکتی ہے۔ مگر ابا نے ہمیشہ من مانی کی اور کبھی بھی اماں کی یہ بات نہیں مانتے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ جس اڈے پر بیٹھ کر ہم مزدوری کا انتظار کرتے ہیں، اگر وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ اڈا ہمارا نہیں رہے گا۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی۔ اماں ابا کی ان لڑائیوں کے پیچھے کی کہانی تو کچھ اور ہی تھی۔ دراصل اماں میرے ابا کے تایا کی بیٹی تھی، اس لیے وہ ابا کے مزاج اور کام کاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایک ہی شہر اور ایک ہی علاقے میں رہنے کی وجہ سے اماں کو ابا کے بارے میں ہر بات معلوم تھی، جبکہ میری اماں اپنے والد کے گھر بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا کی تایا یعنی میرے نانا اپنی دکان چلاتے تھے، اور اسی دکان میں ان کے ساتھ ان کے 3 بیٹے بھی کام کرتے تھے، جبکہ میری اماں نانا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نانا نے اپنے 3 بیٹوں کو اسکول میں داخل کیا تھا۔ وہ تینوں ہی اماں سے بڑے تھے، لیکن وہ لوگ اسکول جاتے ہی نہیں تھے، بلکہ آئے دن ان کی شکایتیں ملتی رہتی تھیں۔ اس وجہ سے نانا نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ دکان پر کھڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر بچے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم کوئی کام کرنے لگ جائیں، تبھی گھر کے حالات اچھے رہ سکتے ہیں۔ اور پھر نانا کے بعد وہ دکان کسی نہ کسی کو تو سنبھالنی تھی، جبکہ اس کے برعکس میری اماں، وہ جب نانا نے اسکول میں داخل کیا تو شوق سے پڑھتی تھیں اور روز اسکول بھی جایا کرتی تھیں۔ اس لیے نانا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لازمی پڑھائیں گے، جتنا بھی وہ پڑھنا چاہیں گی، اور ویسے بھی ان کے مالی حالات ہم لوگوں سے بہت اچھے تھے۔ اماں کے گھر میں سہولیات بھی تھیں اور ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے اماں نے اپنے باپ کے گھر رہتے ہوئے کبھی ایسے حالات ہی نہیں دیکھے تھے جن کا سامنا انہیں سسرال جانے کے بعد کرنا پڑا۔ بلکہ لوگ تو یہ جان کر حیران ہوتے تھے کہ ابا کے تایا نے کیسے اپنی اکلوتی نازوں پلی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے ان پڑھ اور مزدور بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ لیکن اندر کی کہانی تو ہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک طرف تو میری اماں اور ان کے گھر والوں کی کہانی تھی، لیکن دوسری طرف میرے دادا یعنی میرے نانا کے چھوٹے بھائی بھی اسی علاقے اور اسی محلے میں رہتے تھے جہاں میرے نانا کا گھر آباد تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھر ایک محلے میں تو تھے، لیکن نہ تو ایک ساتھ بنے ہوئے تھے اور نہ ہی ایک جیسے تھے، کیونکہ میرے نانا اپنی دکان چلاتے تھے اور ان کا گھر بھی بڑا تھا، جبکہ دادا ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ حالانکہ میرے نانا اور دادا کو ان کے والد سے جو تھوڑی بہت زمین جائیداد ملی تھی، دونوں نے ہی اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا تھا۔ ان دونوں نے کریانے کی دکانیں ڈالی تھیں، لیکن میرے دادا اپنی کچھ آرام پرست طبیعت کی وجہ سے وہ دکان ٹھیک سے سنبھال نہیں سکے۔ ویسے بھی وہ بڑے بھائی سے چھوٹے اور بھائی کے لاڈلے تھے، اس لیے ان کی نادانیوں اور ناسمجھی کی وجہ سے مال سے بھری ہوئی دکان چند مہینوں میں خالی ہو گئی اور دادا کے ہاتھ بھی خالی رہ گئے۔ اس وقت تک ابا کے تایا کے 2 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تو یہی تھے کہ میرے دادا کو سہارا دیں اور انہیں اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیں، لیکن ان کی بیوی اس بات پر راضی نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے دادا کی شادی کروا دی، تاکہ ان پر بھی بیوی بچوں کی ذمہ داری پڑے گی تو وہ محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ بیوی آنے کے بعد بچوں کی ذمہ داریاں بھی دادا پر پڑنی شروع ہو گئیں، لیکن یکے بعد دیگرے ان کے دونوں بچوں کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے حوصلہ بھی چھوڑ دیا اور ہمت بھی ہار دی۔ اس دوران دادا کے بڑے بھائی یعنی میرے نانا کے گھر تیسرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا، اور پھر جب بیٹی یعنی میری اماں کی پیدائش ہوئی تو دوسری طرف میرے دادا کے گھر ابا نے بھی جنم لیا۔ تب دادا نے اپنی دکان کا بچا کچا سامان ریڑھی پر رکھ کر بیچنا شروع کر دیا، اور پھر ساری زندگی ریڑھی پر ہی چیزیں بیچتے رہے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، یعنی میرے ابا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اکلوتے بیٹے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں،
लेकिन अब्बा को पढ़ने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। जितनी बार दादा उन्हें स्कूल छोड़ कर आते, वो स्कूल से भाग जाते थे। इसी वजह से वो ना तो पढ़ लिख सके और ना ही वो कोई काम सीखने पर आमादा होते थे। बचपन खत्म होकर कब लड़कपन का दौर शुरू हुआ और फिर उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। दूसरी तरफ मेरी अम्मा अभी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। तभी अचानक उनके मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसकी वजह से मेरे मामू की लड़ाई उन लड़कों के साथ हो गई। और उस लड़ाई में मेरे बड़े मामू ने एक लड़के को कुछ ज़्यादा ही मारा पीटा था। उसी बात का बदला लेने के लिए उन लड़कों ने बाद में अम्मा को बदनाम करने के लिए काफ़ी हरबे आजमाना शुरू कर दिए और एक दिन अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। हालांकि अम्मा को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो हस्बे मामूल स्कूल से घर जा रही थी, लेकिन उन तीनों लड़कों ने अम्मा को ज़बरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश की। अम्मा ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। हालांकि अम्मा को सब लोगों ने मिलजुल कर आधे घंटे में ही तलाश कर लिया था, लेकिन इस वाक़ये के बाद से मोहल्ले वाले अजीब अजीब सी बातें करना शुरू हो गए थे और अम्मा भी ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। ख़ास तौर पर मेरे नाना को इस सदमे की वजह से पहला हार्ट अटैक हुआ था और वो इस फिक्र में नढाल हुए जा रहे थे कि उनके इतने लायक फाइक और लाडली बेटी पर जो तोहमत लग गई थी, उसके बाद कौन उससे शादी करेगा। तब नाना ने अपनी इज्जत को बचाने की खातिर अपने छोटे भाई को घर बुलाया और अपने मुंह से बोलकर बेटी का रिश्ता भतीजे के लिए दे दिया। मेरे दादा को और क्या चाहिए था। बैठे बिठाए भाई की बेटी बहू के रूप में उनके घर आ गई और साथ ही उन्हें पैसे भी मिले ताकि वो घर की कुछ मुरम्मत वगैरह करवा सके। अब्बा तो बड़े खुश थे क्योंकि वो अम्मा को दिल ही दिल में पसंद करते थे, लेकिन मेरी अम्मा तो अब्बा का नाम लेकर भी राजी नहीं थी और उन्हीं की दुल्हन बनके अब उनके घर आ चुकी थी। अम्मा और अब्बा की शुरू से ही नहीं बनी थी, ना तो उनका मिजाज मिलता था और ना ही दिल मिलते थे। लेकिन अम्मा अब्बा के साथ गुजारा करने पर मजबूर थी क्योंकि साल बाद ही उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया और फिर साल के बाद एक और बेटी उनकी गोद में आ गई। उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ। इन 5 सालों में दादा का भी इंतकाल हो चुका था। दादी तो पहले ही दुनिया में नहीं थी, इसलिए दादा के जाने के बाद अब्बा मुकम्मल तौर पर मर्जी के मालिक बन गए, क्योंकि अब तो उन्हें किसी का भी डर नहीं था। अम्मा की शादी के 1.5 साल बाद ही नाना का भी इंतकाल हो गया था और मामू लोग अपना घर बेचकर दूसरे शहर में चले गए थे। अब्बा ने अम्मा के मिजाज और ज़बान से तंग आकर उन्हें तकलीफ़ देने की खातिर दूसरी शादी कर ली। हालांकि वो ना तो अच्छा कमाते थे और ना ही मोहल्ले वालों के साथ उनके कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। 3 कमरों का घर भी छोटा सा था। उसके बावजूद वो दूसरी शादी करने में कामयाब हो गए, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि जिसके साथ उन्होंने शादी की है वो किस ख़ानदान और इलाके से ताल्लुक़ रखती थी। वो तो जब अब्बा अपनी दूसरी बीवी को ब्याह कर अपने साथ लाए, तब अम्मा के सर पर आसमान गिरा और मेरी दोनों बहनें और भाई भी हैरान हो गए। लेकिन अब्बा को किसी की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने निकाह से पहले ही घर के साथ वाला मकान किराए पर ले लिया था और इस बात का जिक्र उन्होंने उसी दिन किया जब अम्मा ने अब्बा से साफ साफ कह दिया कि ये औरत इस घर में नहीं रहेगी और मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं जाऊंगी नहीं, क्योंकि ये घर मेरे बच्चों का है। तो अब्बा कहने लगे कि मैं इसको यहाँ पर रखूँगा भी नहीं, ये बराबर वाले घर में रहेगी और मैं रोज़ एक टाइम का खाना यहाँ और एक टाइम का खाना वहाँ खाऊंगा और जो जैसे मेरा दिल चाहेगा वैसे रहूँगा। लेकिन तुम दोनों में से कोई मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि जिसने मुझे रोकने या कुछ कहने की कोशिश भी की
میں اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ یہ سن کر اماں اور آنے والی ابا کی نئی دلہن بھی حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ گئیں۔ پھر ابا ان کو ساتھ لے کر ساتھ والے گھر میں چلے گئے۔ وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابا نے دوسری شادی کے بعد ایک بڑے کریانے اسٹور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں سے انہیں اچھی تنخواہ بھی مل جاتی تھی اور راشن بھی وہ لوگ دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح کھانے پینے میں تو آسانی ہو گئی، لیکن اماں کو یہ دکھ تھا کہ ان کے شوہر اپنے بچوں کا حق مار کر دوسرے گھر کا کرایہ بھی بھر رہے تھے اور خرچہ بھی چلا رہے تھے۔ جب میں پیدا ہوئی اس وقت چھوٹی اماں کے پاس بھی ایک بیٹا تھا۔ ایسے ہی اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتے اور اپنی خواہشوں کو مارتے مارتے ہم سب بہن بھائی جوان ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت 14 سال کی تھی جب ابا نے میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں کر دیں، اور میرے دونوں بھائی بھی کاریگر بن گئے تھے اور ہفتے میں اچھا کما لیتے تھے، جبکہ چھوٹی اماں کا بیٹا بھی کام سیکھ رہا تھا، اور ان کی بیٹی جو ہم بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی وہ اسکول جاتی تھی۔ میں نے بھی 8ویں جماعت پاس کر لی تھی اور 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ میرا پڑھائی میں تو بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، میں تو بس گھر سے فرار حاصل کرنے کے لیے اسکول جا رہی تھی، اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میری سہیلیاں زیادہ تر اچھے گھروں سے تعلق رکھتی تھیں۔ حالانکہ ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن میری سہیلیوں کے پاس سب کچھ تھا، اور وہ میری نظر میں بہت امیر تھیں، کیونکہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں اور خواہشیں بھی۔ ان سے ہی مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلتی تھیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کا فیشن چل رہا ہے، یہ سب کچھ مجھے وہی بتایا کرتی تھی۔ پڑھائی سے زیادہ ہم سب یہی باتیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کی باتیں سن سن کر مجھے بھی شوق ہوتا جا رہا تھا کہ میں بھی ان کی طرح زندگی گزاروں، اچھے اچھے کھانے کھاؤں، اچھے کپڑے پہنوں اور فلمیں ڈرامے بھی دیکھوں۔ ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا، لیکن چھوٹی اماں نے اپنے پیسے جمع کر کے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹی وی خریدا ہوا تھا، جس میں تصویر تو اتنی اچھی نہیں چلتی تھی، مگر میں ان کے گھر جا کر ہی بڑے شوق سے فلمیں دیکھا کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ اماں کے ساتھ تو ان کی بنتی نہیں تھی، مگر میرے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میری ماں سے زیادہ تو وہ سمجھتی ہیں، جو میری ہر بات سنتی بھی تھیں اور دنیا کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے اس بارے میں مجھے بتایا کرتی تھیں۔ حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو زیادہ دیر ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنے دیتی تھیں، ہر وقت ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑی رہتی تھیں کہ اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ بات میری اماں بھی مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ وہ عورت تمہیں بگاڑ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو تو پڑھنے میں لگائے رکھتی ہے، مگر تمہیں پڑھائی سے دور کر کے دنیا اور فیشن کے جھمیلوں میں ڈالنا چاہتی ہے۔ مگر میں اماں کی ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیوں کے بعد بھابیاں بھی اسی گھر میں رہتی تھیں، کیونکہ وہ گھر اصل میں تو انہی کا تھا۔ میری بھابیوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، پتہ نہیں انہیں مجھ سے کوئی چڑ تھی یا مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے بھائیوں کی شادی کے چند مہینوں بعد چھوٹی اماں کے گھر سونا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اماں نے اس بات پر بہت اعتراض کیا، لیکن میں ان کی سنتی ہی کب تھی۔ مجھے تو اپنا گھر اب کوئی جیل خانہ لگتا تھا۔ پہلے اماں کی نظریں ہر وقت مجھ پر لگی رہتی تھیں، اور پھر بھابھیوں نے بھی اماں کی دیکھا دیکھی مجھے روکنا ٹوکنا شروع کر دیا۔ میں ان سب باتوں سے بہت چڑھتی تھی، اس لیے چھوٹی اماں کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگ گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے کسی بات سے روکتا ہو۔ ایسے ہی میں میٹرک میں پہنچ گئی، اور پھر اسکول کی ایک پارٹی میں جب میں تیار ہو کر گئی تو میری سب سہیلیوں نے میری بڑی تعریف کی اور کہنے لگیں کہ تم تو بالکل کسی فلم کی ہیروئن لگتی ہو،
ऐसे ही रहा करो। ये सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने आप को बहुत ख़ास समझती थी। मैंने घर जाकर छोटी अम्मा को ये बात बताई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी और कहने लगीं कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी बेटी तो है ही बिल्कुल शहजादी और हीरोइन जैसी। फिर तो मैं जैसे आसमान में उड़ने लग गई और मैट्रिक मुकम्मल करने तक मैंने अपनी सहेलियों से जितनी अपनी तारीफ़ें सुनी थी, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। और फिर जब मैट्रिक पास कर लिया तो मुझे ये तो था कि घर से बाहर रहने का कोई बहाना नहीं बचा था। लेकिन मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। उसकी वजह भी सिर्फ यही थी कि मुझे किसी न किसी हाल में घर से ज़रूर निकलना था। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानती थी कि अम्मा मुझे आगे कॉलेज में दाखिला नहीं लेने देंगी, बल्कि अब वो मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगी और मैं अपनी बहनों की तरह किसी दुकानदार या मैकेनिक से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इस सब में छोटी अम्मा मुझे पूरी तरह सपोर्ट करती थी। उनका कहना था कि मैं जो और जैसे चाहूँगी वैसा ही होगा, क्योंकि वो अब्बा से इस बारे में बात करेंगी और मेरा कॉलेज में दाखिला करवा देंगी। इसलिए मैं भी छोटी माँ की बड़ी चापलूसी करती रहती थी ताकि वो मुझसे खुश रहें और मेरा काम कर दें। मैट्रिक के बाद जो अरसा कॉलेज के दाखिले के दरमियान था, इस दौरान हमारे दूर के रिश्तेदारों में एक शादी थी। हम सब उस शादी में शिरकत के लिए गए थे। मैंने अम्मा से बेहद जिद करके अपने लिए बहुत खूबसूरत जोड़ा बनवाया और छोटी अम्मा से पैसे लेकर पार्लर से तैयार होकर उस शादी में गई थी। इस बात पर अम्मा ने मुझे गालियां तो बहुत सुनाई थी, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शादी में जिस तरह लोगों ने मेरी तारीफ़ की और जिन नज़रों से मुझे देख रहे थे, मेरे लिए वो सबसे लुत्फ़अंदोज़ बात थी। वहाँ शादी में एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी था जो दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें बना रहा था। मैंने उससे कहकर अपनी तस्वीरें बनवाईं तो वो तस्वीरें बनाने लगा, मगर तस्वीरें बनाने के दौरान वो कुछ देर के लिए रुका और मेरी तरफ देखने लग गया। फिर वो मेरे पास आया और उसने कहा कि आपका तो स्क्रीन फेस है, अगर आप मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखेंगी तो तहलका मचा देंगी। उसकी बात सुनकर फटाफट मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है? तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरा तो काम ही यही है। कई ऐसी लड़कियां जिनकी तस्वीरें मैंने बनाई हैं, वो आज एक कामयाब मॉडल के तौर पर काम कर रही हैं और मेरे राब्ते भी कई बड़े नामवर लोगों के साथ हैं जो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए ये काम तो बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि आप में कुछ ख़ास है जो हर लड़की के पास नहीं होता। बस आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर मंजिल आपके सामने होगी। मैं उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरान हुई और मुझे लगा कि मेरा वो ख्वाब जिसे देखते हुए मैं बड़ी हुई थी, शायद वो पूरा होने वाला था। मैं यही तो चाहती थी कि एक मॉडल और हीरोइन बन जाऊं। इसलिए मैंने उससे उसका कार्ड ले लिया जिस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और खुशी खुशी अपने घर चली गई। लेकिन घर जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सारी रात जागती आंखों से मॉडल बनने और फिल्मों में काम करने के सपने देखती रही। अगले ही दिन मैंने बगैर किसी को बताए उस फोटोग्राफर को कॉल की। यहाँ तक कि मैंने छोटी अम्मा को भी नहीं बताया, हालांकि मुझे यकीन था कि जब उन्हें बताऊंगी तो मेरा साथ देंगी। मगर पता नहीं क्यों मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले खुद फोटोग्राफर से बात करके उससे मिलना चाहती थी। मुझे ये जानना था कि मॉडल बनने के लिए कितना वक्त लगेगा और मुझे क्या कुछ करना होगा। इसलिए मैंने बगैर छोटी अम्मा को बताए उससे कॉल पर राब्ता किया। उसने मुझे एक एड्रेस भेजा जिस पर पहुंचने का कहा। दूसरे दिन शाम को मैं अपनी एक दोस्त की सालगिरह का बहाना करके घर से निकल गई
और सीधी उसी एड्रेस पर पहुंच गई जो मुझे फोटोग्राफर ने भेजा था। वो एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत स्टूडियो था, जहां पर वो फोटोग्राफर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे थोड़ी बहुत मालूमात दी। मैंने उससे पूछा कि क्या मॉडल बनने के लिए मुझे कुछ सीखना भी पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो मुझे पहले ही बता दे, क्योंकि ना तो मेरे घर वाले मुझे कोई पैसे देंगे और ना ही वो मेरा साथ दे सकते हैं। ये सुनकर वो कहने लगा कि इस काम को सीखने के लिए सिर्फ शौक और लगन की ज़रूरत है। बाकी मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिसके ज़रिए तुम्हें पैसे देने नहीं पड़ेंगे। उल्टा तुम्हें पहले शूट से ही पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसने मुझे 2 दिन बाद शाम को उसी टाइम आने का कहा। तो मैं उठकर घर वापस चली गई और वो 2 दिन मेरे किस तरह गुजरे वो मैं ही जानती हूँ। इंतज़ार इतना मुश्किल हो गया था कि वक्त गुजारते नहीं गुजरता था। बड़ी मुश्किलों से 2 दिन गुजरे और मैं नहा धोकर थोड़ा बहुत तैयार हुई और छोटी अम्मा को ये कहकर घर से निकली कि मुझे अपने फलां दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना है, क्योंकि उसकी शादी है, तो अब मेरे चक्कर लगते रहेंगे। छोटी अम्मा मुझे वैसे भी कहीं आने जाने से रोकती नहीं थी, ना ही कुछ ज़्यादा पूछती थी। बस उन्होंने ये कहा कि जल्दी आ जाना, वरना तुम्हारे अम्मा अब्बा मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं उनको खुदाफिज कहती हुई घर से बाहर निकल गई और दोबारा उसी स्टूडियो में पहुंच गई। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे पहुंचते ही उसने मुझे अंदर दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया, तो मैं उसके पीछे चली गई। उस कमरे की चारों दीवारों पर मुख्तलिफ बैकग्राउंड बने हुए थे और काफ़ी सारी लाइट्स भी लगी हुई थीं। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मुझे कहा कि अंदर जाकर चेंज करके आ जाओ, फिर हम शूट करते हैं। मैं अपना बैग वहीं रखकर चेंजिंग रूम में चली गई और जब मैंने वहां जाकर रखा हुआ ड्रेस देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल बेचैनी से धड़कने लग गया, क्योंकि वो ड्रेस काफ़ी अजीब सा था। मैंने तो कभी ऐसे कपड़े पहनने का सोचा भी नहीं था जो उस वक्त मेरे सामने पड़े थे। लेकिन मुझ पर तो मॉडल बनकर आगे बढ़ने का भूत सवार था और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने अपने आप को तसल्लियां दी कि एक कपड़े ही तो पहने हैं, कौन सा मैं कोई गलत काम कर रही हूं। ये सोचते हुए मैंने वो ड्रेस पहन लिया और फिर दुपट्टा लेकर बाहर निकली तो फोटोग्राफर हंसने लग गया और कहने लगा, अब बस भी करो, ये शर्म का चोला उतार कर फेंक दो और कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाओ। मैंने जैसे ही दुपट्टा उतारा तो वो एकदम मुझे देखता ही रह गया। फिर कहने लगा, तुम्हें तो मॉडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर उसने मेरी कुछ तस्वीरें बनाई। उसके बाद दूसरा ड्रेस चेंज करने के लिए कहा। इसी तरह मैंने 4 ड्रेस चेंज करके अपना फ़ोटो शूट करवाया और फिर 2 दिन बाद दोबारा उसके पास जाने का वादा करके मैं अपने घर वापस चली गई। 2 दिन बाद फिर मैं वहाँ चली गई थी। उस दिन भी उसने मेरा फ़ोटो शूट किया और फिर दोबारा आने को कहा। लेकिन जब मैं तीसरी मर्तबा फ़ोटो शूट के लिए वहाँ गई तो उसने जो कपड़े पहनने को मुझे दिए वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर थे। मैंने वो पहनने से इनकार कर दिया तो वो कहने लगा कि तुम्हारे 2 पहले फ़ोटो शूट की पेमेंट मेरे पास पड़ी है, मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। जब उसने मुझे एक लिफाफा दिया तो जितने पैसे उसमें से निकले वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उसने 2 शूट के बाद ही मुझे 40,000 रुपये थमा दिए थे। फिर वो कहने लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इस तीसरे फ़ोटो शूट के बाद तो तुम्हें 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कड़वा घूंट भर के वो कपड़े पहन लिए और फ़ोटो शूट करवा के घर चली गई। मगर पता नहीं उस दिन मैं बड़ी बेचैन थी। मुझे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी गलत रास्ते पर जा रही हूँ और किसी मुश्किल में फंस जाऊंगी।
کیونکہ مجھے ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ میری تصویروں کا کیا کرتا ہے۔ میں نے تو اپنی تصویریں دیکھی بھی نہیں تھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب 3 دن بعد جب میں نے جانا ہے تو میں اس سے تصویریں دیکھنے کی بات بھی کروں گی اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے لیے کوئی کام ملا ہے یا نہیں۔ 3 دن بڑی بے چینی کے ساتھ گزرے تھے۔ چھوٹی اماں نے کتنی مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے تیسرے فوٹو شوٹ کی پیمنٹ مل جائے تو میں بتا دوں گی، تاکہ اتنے پیسے دے کر وہ مجھے اس کام سے روک بھی نہ سکیں۔ جبکہ پہلے ملنے والے 40,000 میں نے ویسے کی ویسے ہی اپنے دراز میں رکھے ہوئے تھے، جو چھوٹی امی کے گھر میں پڑی الماری کا حصہ تھا۔ 3 دن ہونے کے بعد جب میں اسٹوڈیو پہنچی تو میں نے اس سے اپنی پچھلی تصویریں دیکھنے کی ڈیمانڈ کی اور یہ بھی پوچھا کہ آخر ان تصویروں کا کیا کرتے ہو جو پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے تھا، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تمہارا نیا چیک بھی آ چکا ہے۔ جب اس نے وہ میری طرف بڑھایا تو اس پر 1,00,000 روپے لکھے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اتنے پیسے اپنے گھر میں نہیں دیکھے تھے جو مجھے 3 فوٹو شوٹ کروانے کے بعد مل گئے تھے۔ پیسوں کی خوشی میں تو میں اپنی تصویریں دیکھنا بھی بھول گئی اور اگلے فوٹو شوٹ کے دن اور تاریخ مقرر کرنے کے بعد میں گھر واپس چلی گئی۔ جا کر میں نے چھوٹی اماں کو وہ چیک دکھایا تو وہ حیرانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ کہنے لگیں کہ صرف تصویریں کھنچوانے کے اتنے پیسے نہیں ملتے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ فوٹوگرافر تمہاری تصویروں کا کوئی مس یوز تو نہیں کر رہا؟ اماں کے سوال نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر اماں نے مجھے بتایا کہ وہ خود بھی اپنی جوانی میں کسی ایسے ہی حادثے کا شکار ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی دھوکا ہوا تھا، جس کے بعد ان کے بھائی نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ تبھی ابا ان سے نکاح کر کے اپنے گھر لے آئے تھے۔ یہ سب سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ چھوٹی اماں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں نے ہمیشہ مجھے تمہارا دشمن سمجھا ہے، لیکن میں نے تمہیں جتنی بھی آزادی دی اور روک ٹوک بھی نہیں کرتی تھی، وہ صرف اس لیے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بچیوں کو گھٹن زدہ ماحول میں رکھا جائے تو ان میں بغاوت کے جراثیم کس طرح پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی غلط راستے پر جاؤ، مگر اب پتہ نہیں تم نے اپنے لیے کون سی راہیں چن لی ہیں۔ بس تم ابھی مجھے اسٹوڈیو لے کر چلو، میں اس لڑکے سے خود بات کرتی ہوں۔ چھوٹی اماں کی بات سن کر میں فوراً چادر لے کر اٹھی اور چھوٹی اماں کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے ساتھ اماں کو اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اماں نے اس کے پاس جا کر کسی کا نام لیا اور کہا کہ میری بیٹی کی جتنی بھی تصویریں تم نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اپنے سارے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کرو، ورنہ تمہارا انجام جو ہوگا اس سے تو تمہارے فرشتے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں اماں نے کس کا نام لیا تھا، مگر اس کے چہرے سے صاف صاف دہشت نظر آ رہی تھی۔ اماں نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میری بھی نظر لیپ ٹاپ کی طرف گئی تو مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ میری ہی تصویریں کھول کر بیٹھا تھا اور میری تصویروں کے ساتھ عجیب عجیب سے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ ان کا کس طرح سے مس یوز کر رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو اسے پیسے بھی مل رہے تھے اور وہ مجھے بھی دے رہا تھا۔ اس نے میرے اور اماں کے سامنے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا اور اماں سے معافی بھی مانگی، لیکن اس کے باوجود اماں نے گھر پہنچ کر کسی کو فون کیا اور اس بندے کی شکایت کی۔
کہ وہ لڑکیوں کی تصویروں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جسے اماں نے فون کیا وہ کون تھا اور اب اس فوٹوگرافر کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن فون بند کرنے کے بعد اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے وہ رحمت ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے بہت خاص ہے، اور اللہ کی خاص رحمتوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اسی وقت میری نظر دروازے پر کھڑی میری سگی ماں پر پڑی، جو شاید ہماری باتیں سن چکی تھی۔ وہ ہمارے قریب آئیں اور اس نے چھوٹی اماں کو گلے سے لگا لیا۔ میرے آنسو نکل گئے، لیکن میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے وقت پر میری عزت بھی بچا لی اور چھوٹی اماں کو ان کا حق بھی دلوا دیا۔ میں آج بھی وہ سب یاد کرتی ہوں تو بے حد بے چین ہو جاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ کاش کبھی کوئی لڑکی راستے سے نہ بھٹکے اور نہ اپنی عزت کا سودا کرے، کیونکہ جن کی بیٹیاں اپنی حدوں کو کراس کرتی ہیں ان کے ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، اور شکر ہے میرے ماں باپ اس عذاب سے دو چار ہونے سے بچ گئے تھے۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور میری چھوٹی اماں ہم سب کی فکر میں لگی رہتی ہیں، کیونکہ میری سگی ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ کی نظر میں لڑکیوں کو کس حد تک آزادی دینی چاہیے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔